نمبر 5 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقر وہب لی من لدنک ولییا صدق اللہ العظیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ بیٹا بیٹی اللہ ہی دیتا ہے، اللہ سے ہی مانگا جائے، وہ قادر مطلق ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ چاہے بیٹیاں دے، چاہے بیٹے دے، چاہے ملا جلا کے دے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اگر چاہے تو بالکل بانجھ بنا کے رکھ دے، نہ دے۔ وہ قادر مطلق ہے، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ سارے انبیاء نے رب سے مانگا، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رب سے مانگے۔ ما فوق الاسباب تو صرف رب سے مانگا جا سکتا ہے۔ ما تحت الاسباب ٹھیک ہے، کسی اور سے کوئی کام لے لے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ یہ مجھے پانی چاہیے، روٹی چاہیے، کسی سے، باقی رزاق صرف اللہ ہے۔ اللہ کی ذات ہے جو سب کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ عرض کیا اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن میں محروم نہیں ہوں کہ جب سے مانگا محرومی ہوئی ہو، نہیں، ایسا نہیں ہو۔ اللہ کے خزانے سے محرومی کسی کو نہیں، وہ خود جو کرے۔ عرض کیا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، بے شک میں خوف کرتا ہوں موالی کا، من ورائی، اپنے پیچھے، کہ رشتہ داری میری رہ جائے گی۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ، اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، عطا کر مجھے اپنی طرف سے کوئی ولی۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، اے رب اس کو بنا دے پسندیدہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ اس کی خوشخبری بھی سنائی کہ بیٹا عطا کیا جائے گا۔ اس کا نام بھی اللہ نے بتایا کہ یحییٰ رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں اس نام کا پہلے ہم نے کسی کا نام نہیں رکھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے کوئی وارث دے دے، لیکن یاد رکھنا انبیاء علیہ السلام کی ذوات گرامی کی وراثت مالی نہیں ہوتی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما نورث ما ترکنا صدقۃ، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے، ہماری وراثت نہیں چلتی۔ اور ویسے بھی کہ انبیاء علیہ السلام کی ذوات گرامی کو دنیا سے کیا تعلق؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تو دنیا میں ایسے آیا ہوں کأنک غریب او عابر مسافر او عابر سبیل، کہ جیسے کوئی آدمی راہ گزر آیا اور گزر گیا۔ آ رہا تھا ایک درخت کے سائے میں، چند منٹ ٹھہرا، پھر آگے چلا گیا۔
دنیا تو فرمایا راہ گزر ہے، میں تو یوں گزر جاؤں گا۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے، مال سے کوئی تعلق نہیں، دنیا کے لیے نہ آئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء کی وراثت ورث العلم، ان کی وراثت علم ہے، دین ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بازار میں تشریف لے جا رہے، فرمائے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تم یہاں بیٹھے ہو۔ تو جلدی جلدی سے لوگ گئے مسجد کی طرف، وہاں دیکھا تو کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ تو عرض کیا ابو ہریرہ کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ فرمایا حضور کی وراثت یہی ہے، یہی وراثت ہے جو تقسیم ہو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر انبیاء وہ مال کا وارث نہیں بناتے، تو وہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے وارث دے دے جو میرے آگے نیابت سنبھالے، علم سنبھالے، دین سنبھالے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام داود علیہ السلام کے وارث بنے۔ تو اگر مالی وراثت ہوتی تو ان کے 18 بھائی اور بھی تو تھے، ان کا ذکر بھی آتا کہ سلیمان کو وارث بنایا اور ان کے بھائیوں کو وارث بنا دیا۔ تو مال مراد نہیں ہے، غلط سوچ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت بھی تقسیم ہونی چاہیے تھی، وراثت تقسیم ہوئی، وہ غلط سوچ رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئیں، عرض کیا کہ اگر آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کی وراثت فرمایا تقسیم ہوگی۔ تو عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حدیث پاک سنائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ ہی خوب جانتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو آپ بہتر جانتے ہیں۔ باغ فدق کا جو مسئلہ تھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا، تولیت سنبھالی کہ اسے تقسیم آگے کیسے کرنا ہے ورثہ میں۔ وراثت تو تقسیم ہونی نہیں تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زندگی پاک میں جو کچھ آتا تھا ازواج مطہرات کو تقسیم کر دیتے اناج کی شکل، سال کا کے لیے کہ تمہارا خرچہ ہے لے لو، وہ اگلے دن صدقہ خیرات کر کے فارغ ہو بیٹھیں، الگ بات۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہی تقسیم کرتے رہیں گے۔ جناب عمر نے بھی اسی طرح تقسیم کیا۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تولیت چاہتی تھیں کہ حضرت علی کو اس کا متولی بنایا جائے، وہ تقسیم کرتے رہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے جب فرما دیے، اس کے بعد کبھی بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے بات نہیں کی۔ کشف اسرار والا کہتا ہے کہ نہیں جی، اصل یہ ہے کہ وراثت تقسیم ہونی تھی، غاصبوں نے غصب کر لی۔
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کچھ نہیں کھایا، بس تقسیم کر دیتے۔ تو یہ نظریہ اور عقیدہ رکھنا کہ انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی، وارث بنتے ہیں، آگے وارث بناتے نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وراثت میں چیزیں ملی تھی، لیکن آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث کوئی بنے ایسا نہیں۔ تو حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں تو وہ وراثت علمی ہے کہ میرا کوئی نائب ہو کہ وراثت سنبھالے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اللہ میری بیوی تو بانجھ ہو چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ صحت اور جوانی کے زمانہ میں اولاد ہوتی، جب بڑھاپا ہو گیا تو اندازہ ہے کہ نہیں، تو اللہ تو قادر مطلق ہے، جب چاہے دے دے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، یارثنی کہ وہ وارث ہو، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، تو دادا پر دادا لکڑ دادا کس کا کون وارث ہوتا ہے؟ وہ تو علمی وراثت تھی جو انبیاء کی آ رہی تھی۔ یارثنی کہ میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ تو جب باپ موجود ہو تو پوتا دادے کا وارث نہیں ہوتا، پردادے کا وارث نہیں ہوتا۔ تو عرض کیا جا رہا ہے وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، مانا علمی وراثت جو اوپر سے آ رہی ہے وہ ان کو پہنچے گی، مالی نہیں ہے۔ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے رب اس کو بنا دے پسندیدہ۔ انبیاء بڑے محبوب مخلوق ہوتی ہے، اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ دعا بھی کی، یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام اسمہ، اے زکریا بے شک ہم نے تجھ کو خوشخبری سنائی، بغلام، غلام کی جس کا نام یحییٰ ہو، بیٹا بھی عطا کیا، نام بھی تجویز کیا کہ اس نام کا پہلے کوئی نہیں۔ لم نجعلہ من قبل سمیہ، نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے اس سے پہلے کسی اس نام کا کوئی بھی۔ قال رب، اے رب، انا یکون لی غلام، کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے بچہ، وکانت امراتی عاقر، اپنا تو بتا چکے کہ میں بوڑھا ہوں، اور اس وقت ایک روایت کے مطابق 99 سال، ایک میں 120 سال کی عمر تھی۔ وکانت امراتی عاقر، فرمایا ایک تو یہ ہے کہ میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، بالکل بوڑھی ہے، اسباب کے درجے میں شاید مشکل ہے۔ وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں اور میری کمر جھک گئی ہے، اس عمر کو پہنچ گیا ہوں، اب مجھے کیسے عطا کیا جائے گا؟ یاد رکھنا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ نہیں دے سکتے، یہ عقیدہ نہیں تھا، لیکن تعجب اس پر تھا کہ میں بھی اور گھر والی بالکل بوڑھے ہیں، شکل کیا ہوگی؟ تو اللہ قادر مطلق ہے، تو اللہ وہ ذات ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ فہم نصیب فرمائے۔